السلام علیکم گائز رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں، کہ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں۔ پہلا، اپنے علم کو زیادہ سمجھنا، دوسرا اپنے گناہ کو بھول جانا، اور تیسرا اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ کسی کے خلوص اور پیار کو بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کو تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کہ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے نا، تو لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ زندگی میں کبھی خود کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہوتا ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو وہ آپ کی برائیاں بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو وہ آپ کی اچھائیاں بھول جاتا ہے۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ صرف پیسوں کا ہونا رزق نہیں ہوتا، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب چیز ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند، اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ اگر تم کو کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا، کیونکہ اس کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ تم ہو، کہ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ کہ اللہ سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس ٹائم رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ مت سمجھنا کہ وہ کتنا بے وقوف ہے، بلکہ یہ سمجھنا کہ اس کو تم پر کتنا اعتبار تھا۔ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سبھی کو اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے، اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اور پھر میں نے یہ سوچ کر صبر کر لیا کہ ایک عدالت قیامت کے روز بھی لگنی ہے، اور وہاں نہ کسی کی سفارش چلے گی اور نہ جھوٹی گواہی۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ لڑائی کریں، کبھی اپنے حق کا یا سچ کا بول کر دیکھ لینا، بے شمار دشمن آپ کو اپنے ہی خاندان میں مل جائیں گے۔ کہ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ سب سے زیادہ درد ہمیں تب ہوتا ہے جب بنا غلطی کے لوگ ہمیں غلط سمجھ لیتے ہیں۔ اور صبر کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دے رکھی ہے، ستانے والوں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں،
گونگا وہ نہیں جو بول نہیں پاتا ہے، کہ گونگا وہ نہیں جو بول نہیں پاتا ہے، گونگا وہ ہے جو سچ ہونے پر بھی چپ رہتا ہے۔ کہ جب سکون کی کمی محسوس کرو تو اللہ کے آگے توبہ کر لو، کیونکہ یہ تمہارے گناہ ہی ہیں جو تمہیں بے چین رکھتے ہیں۔ اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے، سکون تو ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں، کہ جو اللہ کی تقسیم سے خوش ہوتا ہے، وہ دوسروں کے پاس موجود چیزوں کو دیکھ کر غم زدہ نہیں ہوتا۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان نہ رہو، کیونکہ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ کہ دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک کہ وہ تمہیں خود نہ بلائیں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔